اور مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ 9 مئی جن کے خلاف ہوا وہ اس کو کہاں ڈیل کر رہے ہیں. یہ میرا عمران شفیق صاحب سے سوال ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن مکمل کی؟ کوئی انہوں نے پروسیکیوشن کے لیے کیس لے کر گئے؟ کیا انہوں نے چالان کہاں کتنے چالان پیش کیے؟ چالان پیش کرنے کے بعد پروسیکیوشن میں کہاں گئے؟ ٹرائل کہاں ہوا؟ ایگزیکیوشن کہاں ہوئی؟ سزائیں کہاں سنائی گئیں؟ یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے اور سارے کے سارا سسٹم خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے. وہ فوجی عدالتوں والے شاید اس وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں کہ اس کی اجازت مل جائے جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلیں. میری بات سنیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارا سسٹم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 9 مئی جن کے خلاف ہوا وہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, اور جو کرنے والے ہیں وہ سب کچھ ہیں. یہ سسٹم ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے اور اس میں سارے کے سارے لوگ شریک ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے خلاف یہ ہوا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن لوگوں نے کیا تھا سب انہیں کی حیثیت ہے. یہ انٹرنیشنل سے لے کر نیشنل تک, اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ایک ہی ایجنڈا ہے. اور میرا دل جلا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے شدید خدشات ہیں, مجھے ملک کی جغرافیائی سلامتی کے لیے خطرات ہیں. اور عمران خان کو اقتدار سے ہٹنے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے, وہ خود کہہ چکے تھے. اور میں نے اسی دن کہا تھا جب یہ بات کی تھی, میں نے کہا اگر ایسا کوئی پلان ہے تو عمران خان اس کا حصہ ہے اور ہائیبریڈ سسٹم اس کا حصہ ہوتا ہے. یہ بہار عرب ہم نے دیکھی تھی, کیا جو بہار پاکستان آئی ہوئی یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہار عرب میں جو کچھ ہوا تھا, زین العابدین علی کو 8ویں دن چلا جانا پڑا اور اس کی ایک نوجوان ریڑھی والے کے ریڑھی کو الٹنے کے جواب میں. یہ کیسے میکنزم چلتا ہے؟ وہ خاتون آ کر کہتی تھی ہم آئے, ہم نے دیکھا اور ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. وہ ہیلری کلنٹن یہ کہہ رہی تھی. تو بھائی یہ سب کچھ ہے, کون چلاتا ہے ان کا یہ جو سارے کا سارا سوشل میڈیا کا سسٹم ہے؟ یہ سوشل میڈیا کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے؟ نہ طارق متین صاحب کر رہے ہیں, نہ عمران شفیق صاحب, نہ میں کر رہا ہوں. یہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. اور جیسے عمران شفیق صاحب نے کہا کہ کینیڈا سے یا امریکہ سے ہو رہا ہے, بھائی کہاں سے اور زیادہ آگے جائیں؟ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے, جہاں کسی کا پر نہیں دیتے, جو جا کر آرڈر کرتے ہیں کانگریس کو کہ جناب یہ پاس کرو ایوان نمائندگان میں, پاس کرو اتنی اکثریت سے, یہ پتہ ثابت کرو ان کے اوپر کہ یہ ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوں کہ میں اور چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے عمران صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ ہینڈ ریز کیا تھا آپ نے. جی دیکھیں, میں لغاری صاحب, آپ میرے سینئر ہیں. یہ جو طارق متین صاحب نے دوروں کی بات کی ہے, یہ انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا. یہ بلو دی بیلٹ گئے ہیں. پاکستان میں جو صحافی ہیں کیا وہ پہلے جاتے نہیں ہیں باہر پرائم منسٹر کے ساتھ یا صدر کے ساتھ یا اس طرح کے دوروں کے اوپر؟ عمران خان صاحب جو تھے مرحوم ارشد شریف صاحب کو ساتھ لے کے گئے تھے, مریم کہہ رہا ہوں میں, مہر بخاری تھی, اور بھی لاتعداد جرنلسٹ تھے. تو کیا وہ عمران خان صاحب کا ڈھول پیٹ رہے تھے؟ یہ بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے. یہ جو سیاسی اتنی محبتیں اگر کسی کے ساتھ پیدا ہو گئی ہیں تو صحافت کا کم از کم یہ خیال کر لیں. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو میں نے کہا تھا کہ ان کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے. اگر پرسنل ہونا ہے تو مجھ سے ہم دو بدو آپس میں بات کر سکتے ہیں. باقی رہ گئی بات, نہیں میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے سینئر ہیں. وہ طارق متین صاحب کا اشارہ ان کی طرف نہیں تھا, وہ مجھے انہوں نے کہا تھا. میں ان کو کلیئر کر رہا ہوں, میں طارق متین صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں جو لغاری صاحب ہیں ان کو کلیئر کر رہا ہوں. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات کی کہ یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے 9 مئی کو کیوں نہیں کور مطلب کر رہا. سر دیکھیں کہ پنجاب کا مجھے پتا ہے کہ گجرانوالہ کی ایک عدالت نے سزائیں دی 9 مئی کے ملزمان کو, جو گجرانوالہ میں انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جج تھے جو انتظامی جج تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, میں نام نہیں لے رہا ان کا, اب وہ کہیں اور تعینات ہیں. انہوں نے یہ چیزیں مینج کی. انہوں نے ڈھونڈ کے, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بیک گراؤنڈ رکھنے والے جج تھے, وہ ڈھونڈ کے پاکستان کی لوور جوڈیشری میں لے کے آئے اور اس دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کو لگایا. انہوں نے پھر آ کے بکری ڈرامے بازی شروع کر دی. اور غضب خدا کا, وہ عدالت کون سی عدالت ہے؟ اس عدالت کو تو عدالت کا ماننا نہیں چاہیے جو کہے کہ جی 9 مئی ہوا ہی نہیں, جو کہے کہ جی 9 مئی کے اوپر بھی شہادتوں کی ضرورت ہے. جب لوگ خود اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے, ختیجہ شاہ نے ویڈیو بنائی تھی نا اپنی, اور بھی لاتعداد لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی. آپ مذاق بنا کے رکھ دیں اور سسٹم یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر چل رہا ہے, جس طرح لغاری صاحب کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے ماننے سے انکار کر دیں کہ جی کچھ نہیں ہوا اس ملک میں؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو عمران خان صاحب اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ کر لے رشتہ داری. اگر جو اس نے جرم کیے ہیں اس کو وہ نہیں ٹھیک لگتے, کہ وہ جرم نہیں لگتے, تو ایسی محبتوں کو ہم نے چولہے میں ڈالنا. سر یہ ملک نہیں چل سکتا.
یہ ملک نہیں رہے گا اس طرح۔ یہ جو لغاری صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، 50 سال ان کو صحافت میں ہو گئے ہیں، وہ تاریخ انہوں نے اپنے آنکھوں سے بنتے بگڑتے سمرتے سب کچھ دیکھی، اس جیسا شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، اور ہم عمران خان تو سوچتے نہیں یار، فار گاڈ سیک۔ چلے ٹھیک ہو گیا طارق صاحب، ایک تو اس کا بھی رسپانس آپ ڈیفینیٹلی کریں گے، اور یہ موڈیز کی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تو صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہیں بیٹھ کر انگیج کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو، مولانا کو، حکومت کو، تاکہ معاملات جو ہے بہتر ہو سکیں؟ ٹھیک، اچھا سب سے پہلے تو عمران شفقت صاحب، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ 2 جگہوں پر میرے سینئر میرے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ عمران شفقت صاحب، اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے تو میں سیدھی معذرت کر لیتا ہوں آپ سے، نو اسٹرنگز اٹیچڈ۔ ایک دوسرا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حکمران لے کر گیا، وہ حکمران لے کر گیا، وہ حکمران لے کر گیا، تو کسی ایک حکمران کی غلطی دوسرے حکمران کی غلطی کا جواز نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، ایک نگران حکومت، پریکٹس ہے، نگران حکومت کو، غیر آئینی حکومت کو، پہلے آپ یہ کہیں کہ کیا یہ پریکٹس نہیں ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں آپ سے عرض کو کر رہا ہوں، ایک حکمران کی غلطی دوسرے حکمران کی غلطی کا جواز نہیں غیر آئینی حکومت کون سی ہوتی ہے؟ غیر آئینی حکومت کون سی ہوتی ہے؟ 90 دن کے لیے آئی تھی نگران حکومت، 90 دن کے لیے آئی تھی نگران حکومت، 6 مہینے پلس الیکشن کیوں نہیں؟ کس کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ آپ وہ لوگ ہیں، آپ کا لیڈر وہ ہے جو غیر آئینی جس نے قبضہ کیا تھا اس کا پولنگ ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ میرا لیڈر نہیں ہے عمران خان، میرا لیڈر نہیں ہے عمران خان۔ آپ بیٹھ کے وکالت کس کی کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی جو وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ٹی وی کے اوپر، آپ جو اتنا وہ جو ہو رہے ہیں نا، غصے میں آ رہے ہیں، کس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ لمیٹیشن سے بھول گئے۔ اب آپ عمران خان کو کرنے کے لیے آپ عمران خان کو کرنے کے لیے 2 سال کی لحاظ آپ اس کو ہینڈل کر دیجیے، کیونکہ میں بول رہا تھا لیٹ می کمپلیٹ، اس کی بات وہ ایک سائیڈ پہ لیٹ می کمپلیٹ۔ عمران صاحب لیٹ می کمپلیٹ، طارق صاحب مکمل کیجیے گا جی۔ تو ایک دوسرا غیر آئینی حکومت تھی، 90 دن سے اوپر گئی تھی۔ یہ جو محسن نقوی کی حکومت تھی، جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، آپ کون ہے کہنے والے غیر آئینی حکومت؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہیں غیر آئینی حکومت کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ جو 90 دن کے لیے آیا ہے وہ اس سے آگے رہے گا؟ آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان کی کون سی عدالت نے اس کو غیر آئینی حکومت قرار دیا؟ آپ اس ملک کے پاکستان کی کون سی پاکستان کی کون سی عدالت نے اس نگران حکومت کو غیر آئینی قرار دیا؟ بتائیں۔ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ آئین وہ ہے جو عمران خان کہہ دے، آئین وہ ہے جو عمران خان کو اچھا لگے۔ چلیں عدالت نے انٹروین کیا، الیکشن کی تاریخ دی اور پاکستان میں عام انتخاب